مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، مرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، نمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ مفتیان ادا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ حضرات، ہم اور آپ جس محفل نور میں اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی لاسانی عرفانی فیضانی محفل ہے، جس کا تعلق کسی عام سے نہیں بلکہ شہیدوں کے امام سے ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا امام پیکر صبر و رضا، امام الشہداء، علی و فاطمہ کی نور عین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف کی سرزمین سے ہم سب کے حال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے قال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اعتقاد رکھیے اور انشاءاللہ تعالی فیض امام حسین آپ سب کو مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اہل بیت سے محبت کرو، پیار کرو۔ اس تعلق سے آپ تمامی حضرات کے مابین چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کل کی گفتگو میں بہت ہی مختصر طور پر یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ آج کی شب میں انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر فضیلت اہل بیت اور علی شیر خدا مشکل کشا مولائے کائنات فاتح خیبر شکن کا ذکر جمیل ہونے جا رہا ہے۔ ہم اور آپ جب اپنے پیارے علی کا ذکر سنیں تو دل اور دماغ کو بالکل حاضر کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کے ایسے محبوب بندے اور نبی پاک صاحب الاولاق کے چچا زاد بھائی اور خلیفہ ہے، جن کا تعلق نبی دو جہاں سے بالکل بہت ہی قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ ایک بار اور عقیدت سے درود شریف کے سوغات کو پیش کر لیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے میں پیارے علی کے تعلق سے چند بات عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے۔ تو آپ کو بارہا اس کے تعلق سے بتایا گیا، آپ پڑھتے بھی ہیں کہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، اسد اللہ الغالب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے علی شیر خدا کی فضائل و کمالات بہت ہیں۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں اور نبی دو جہاں کے چوتھے خلیفہ ہیں،
جن کی تمثیل، جن کی مثال ہم کیا، ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تحریرات میں تحریر فرماتے ہیں کہ علی شیر خدا مشکل کشا کی فضیلتوں میں جتنے حدیثیں وارد ہیں کسی صحابی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں آئی ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تحریر میں تحریر فرماتے ہیں کتاب میں کہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ علی شیر خدا مشکل کشا کی فضیلت میں سارے صحابیوں سے زیادہ فضیلتیں حدیثیں وارد کی گئی ہیں۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے تعلق سے اگر ایک حدیث ہوتی تو اسی حدیث پاک کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم و ضروری تھا، مگر انگنت بے شمار احادیث مقدسہ علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ پیارے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے اللہ نے آپ پر اس طرح علم کو آشکار فرما رکھا تھا اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکریم کرنے والا بنا رکھا تھا، جس کے تعلق سے ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ بلگرام شریف سے کی لکھی ہوئی ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے پیش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی ماں یعنی حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کی ماں جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر میرا بیٹا علی موجود تھا۔ وہ کہتی ہیں کیفیت ہمیں معلوم نہیں تھی کہ آخر ہے کون، لیکن کہتی یہ ہے کہ جب میرے گھر میرا بھتیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے تو علی کی ماں یہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر ایسی کیفیت ہو جاتی اور میرا بیٹا پیٹ کے اندر ایسی حرکت کرتا کہ میں اس حرکت کو دیکھ کر کے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ جب بھی میرا بھتیجا آتا میں کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا کرتی تھی۔ وہی پیارے علی کی ماں یہ کہتی ہے ایک دن کا ماجرا ہے، میرے شوہر نامدار ابو طالب آئے اور کہا تو حمل سے ہے، حمل والی عورت کے اوپر یہ حکم دیا جاتا ہے طب کی طرف سے کہ وہ آرام کرے، استراحت کرے اور آرام سے کام لیا کرے۔ اے فاطمہ بنت اسد، ایسے حال میں محمد عربی کے آنے پر تو کھڑا مت ہوا کر، کیونکہ جب تو کھڑی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے بچے کو تکلیف ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو منع کیا، میری بیوی نے کہا کیا بتاؤ، میں چاہتی ہوں کہ ایسی حالت میں یہ نہ کرو، مگر پیٹ کا بچہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھ کو مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب اگر وہ آئیں گے تو میں تجھ کو کھڑے نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ نبی دو جہاں جن کے حیات مقدسہ کا 29 سالہ دور چل رہا ہے، ابھی ہم سب کے پیغمبر نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ فرمایا ہے، دنیا کی ہوا اور فضا سمجھ تو رہی ہے کہ آمنہ کا لال در یتیم ہے، یہ امین ہے، صادق ہے، ان کے جیسا کوئی ہے نہیں، مگر نبی بطحہ نے ابھی تک اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ فرمایا۔ ایسی کیفیت میں جب ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا ابو طالب کے گھر جاتے ہیں تو آپ کی چچی جان یعنی ہم سب کے آقا کی چچی جان جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جو پیارے علی کی ماں ہے، وہ جیسے ہی انہوں نے نبی دو جہاں کو آتے ہوئے دیکھا، سرکار حجرے کے اندر تشریف لے گئے، حضرت علی کی ماں کے پیٹ کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے اور آپ کھڑے ہونے کی ہمت کرتی ہے تو آپ کے شوہر نے دونوں گردن پر ہاتھ کو رکھ کر کے دبایا اور دبا کر کے کہا اے فاطمہ بنت اسد، تم کو اٹھنا نہیں ہے، بیٹھی رہو اپنی جگہ پر۔ تو فاطمہ بنت اسد یہ کہتی ہے پیٹ کی حرکت اتنی تیز ہو گئی کہ میں بے قابو ہو کر کے محمد عربی کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جب میں کھڑی ہو گئی تو میرے شوہر نے کہا تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے یہ ابو طالب کی طاقت نہیں ہے بلکہ میرے پیٹ کے اندر رہنے والے پیارے بچے کی طاقت ہے۔ وہ فاتح خیبر علی شیر خدا مشکل کشا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، نبی دو جہاں کی تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں، جو علی ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے
مصطفیٰ کی اتنی تعظیم کر رہے ہو، اتنی تکریم کر رہے ہو، وہ نبی دو جہاں کتنے فیض سے ان کو مالا مال فرمانے والے ہیں۔ یہی پیارے علی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ علی کی ماں یہ کہتی ہے میرا بھتیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی تک نبی ہونے کا اعلان نہیں کیے ہیں، ہمارے گھر کے اندر آتے اور روم کے اندر جب چلتے رہتے تھے تو جب یہ چلتے تو میرے پیٹ کا بچہ ان کے چلنے کی چال کو محسوس کر کے اپنے چہرے کو ان کے چلنے کی جانب کر لیا کرتا تھا، گویا کہ علی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں اور نبیوں کے نبی کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ نبی کہاں جا رہے ہیں، کس حال میں جا رہے ہیں، کیسی کیفیت میں جا رہے ہیں۔ ارے جو علی ماں کے پیٹ کے اندر ہو رہ کر کے نبیوں کے نبی کا اس طرح احترام کر رہا ہو، وہ علی دنیا میں آنے کے بعد میں نبی کا کیسا احترام کرے گا؟ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ علی شیر خدا مشکل کشا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تو ولیوں کے امام بننے کے لیے آنے والے ہیں۔ اور روایت میں آیا ہے جیسے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کو اور بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ پیارے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد حمل سے ہے اور علی شیر خدا کی ماں طواف کعبہ کر رہی ہے، صحن کعبہ میں پہنچی ہوئی ہے اور وہاں بچے کے پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور حرم کعبہ میں پیارے علی کی پیدائش ہوتی ہے۔ کعبہ مکرمہ کے تعلق سے ایک جماعت علماء یہ کہتی ہے کہ علی کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے نہیں کعبہ کے اندر نہیں ہوئی ہے، مگر حرم کعبہ کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیارے علی کی پیدائش حرم کعبہ میں ہوئی ہے۔ جب پیارے علی پیدا ہو گئے آپ کی ماں نے اپنے لال کو اٹھایا گھر کے اندر لاتی ہے، ایک دن ہو گیا علی نے آنکھ کو نہ کھولی ہے، دوسرا دن ہو گیا علی نے اپنی آنکھ کو نہ کھولی ہے، تیسرا دن ہو گیا علی نے اپنی آنکھ کو نہ کھولی ہے۔ تاریخ کے لکھنے والے مورخین یہ کہتے ہیں 3 دن ہو گئے پیارے علی نے اپنے آنکھوں کو نہیں کھولا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ یہ کہتی ہے ہاتھ تو صحیح ہے، سینہ تو صحیح ہے، پیر تو صحیح ہے، رخسار تو صحیح ہے، پیشانی تو صحیح ہے، زلف تو صحیح ہے، کمر تو صحیح ہے، پشت تو صحیح ہے، مگر یہ علی ہے آنکھوں کو کیوں نہیں کھولے؟ جب نبیوں کے نبی کو خبر ملی ہے کہ علی آئے ہیں، میرے بھائی آئے ہیں، ابو طالب کے شہزادے آئے ہیں، تو نبیوں کے نبی کہتے ہیں چلو ہم بھی دیکھنے چلتے ہیں۔ چنانچہ سارے لوگ آ رہے ہیں، مکے کے چھوٹے بھی آ رہے ہیں، مکے کے بڑے بھی آ رہے ہیں، مکے کی عورتیں بھی آ رہی ہیں، مکے کے بچے بھی آ رہے ہیں، سبھی لوگ آ رہے ہیں۔ دوپہر کی تماثت ہے، مکان کا دروازہ بند ہے۔ نبیوں کے نبی جب پہنچے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی ہے مصطفیٰ نے، آواز آتی ہے کون؟ سرکار نے اپنے نام شریف کو بتایا ہے، دروازہ کھولا گیا، اندر پہنچے دیکھا کہ علی کی ماں اداس بیٹھی ہوئی ہے اور علی کے ابا ابو طالب بھی ایک کونے میں غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبیوں کے نبی نے کہا چچا مبارک ہو علی آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے چچی فاطمہ بنت اسد مبارک ہو علی آئے ہیں، علی کا آنا مبارک، علی کا آنا مبارک، علی کا آنا مبارک۔ نبیوں کے نبی بولتے جا رہے ہیں، اتنے میں چچی نے کہا بھتیجے دیکھو علی تو آئے ہیں لیکن ایک غمگین والی کیفیت لے کر کے آئے ہیں، ایک دکھ کی کیفیت لے کر کے آئے ہیں، ایک فکر کی کیفیت کو لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کون سی کیفیت ہے؟ کہا ایسی کیفیت ہے کہ شاید یہ بچہ نابینا ہو کر کے آیا ہے، ابھی تک آنکھ کو نہیں کھولی ہے، آنکھیں بچے کی بند ہیں، ہم لوگ حیران پریشان ہیں، دنیا کے لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں، کنبے قبیلے کی عورتیں مبارکبادی دے رہی ہے، مگر میں بھی غمگین ہوں۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی اداس بیٹھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ شاید بچہ نابینا ہے۔ نبیوں کے نبی نے کہا لاؤ علی کو لاؤ، کہاں ہے پیارے علی؟ چنانچہ نبیوں کے نبی نے جیسے اپنے گود میں لیا، علی نے آنکھوں کو کھولا، نبیوں کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اے علی تم نے کعبہ کو تو دیکھا نہیں تھا، حرم کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، مگر جب نبی نے اٹھایا ہے تو تم نے دیکھا۔ تو پیارے
علی کہتے ہیں، تصور میں جواب دیتے ہیں، کیونکہ اسی چیز کا سوال میرے نبی نے 8 برس کی عمر میں پیارے علی سے پوچھا تھا۔ علی تم حرم کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن تم نے دیوار کعبہ کو نہ دیکھا، محراب کعبہ کو نہ دیکھا، لیکن جب میں تمہارے گھر پہنچا اور تم کو گود میں لیا تو تم نے مجھ کو کیوں دیکھا؟ تو پیارے علی کہتے ہیں، اے آقا آپ کی آمد پربہار ہوئی تو کوئی فرشتہ کہتا ہے علی تم نے کعبہ کو نہیں دیکھا ہے، اب کعبے کے کعبہ آ گئے ہیں، آنکھوں کو کھولو، نبیوں کے نبی کو دیکھو، جانے کائنات کو دیکھو، شمس الضحیٰ کو دیکھو، بدر الدجا کو دیکھو، طیبہ کے علی کو دیکھو، گردوں کو اٹھانے والے مصطفیٰ کو دیکھو، بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی نشان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ پیارے علی ہیں جو دنیا میں آئے تو دنیا میں سب سے پہلے نبیوں کے نبی کو دیکھا۔ اس علی کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جو علی دنیا میں آ رہے ہیں تو پہلے دیکھ رہے ہیں تو نبیوں کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، جن کا دیکھنا صحابیت کے منصب پر فائز المرام کر رہا ہو، اس علی کی عظمتیں کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں مشہور ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ فرمایا، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سرکار سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا نے دیکھا تو کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرماتے ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، ہم اللہ کے پیغمبر آخری نبی اور رسول ہیں۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا نے کہا اچھا آپ یہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو نبیوں کے نبی نے کہا علی اگر تمہیں بھی ایسا کرنا ہو تو مذہب اسلام میں آ جاؤ۔ علی شیر خدا مشکل کشا نے کہا پہلے میں اپنے باپ ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا علی اس بات کو لوگوں میں بتانا نہیں ہے، عام نہیں کرنا ہے، کیونکہ پیارے علی کی پرورش نبیوں کے نبی نے بچپن ہی سے کی تھی، تو پیارے علی مصطفیٰ کے گھر ہی میں رہتے تھے، مگر کہا کہ ابو طالب اپنے ابا حضور سے میں صلاح اور مشورہ لوں گا۔ رات میں سوتے ہیں اللہ کی طرف سے الہامی کیفیت ہوتی ہے دل علی پر کہ پیارے علی اٹھے اور صبح اٹھتے ہی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا مختصر سا واقعہ ہے، اور آپ کس عمر میں اسلام قبول کیے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس کی تحقیق فرماتے ہیں، اور دوسرے علماء نے بھی کی ہے، بڑے بڑے محققین نے کی۔ کسی نے کہا جب آپ اسلام لائے تو اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی، کسی نے کہا 7 برس، کسی نے کہا 9 برس، کسی نے کہا 10 برس، مگر میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت پیارے علی اسلام لائے، نبی دو جہاں کی غلامی میں آئے، اس وقت آپ کے حیات ظاہری کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ گویا کہ یہ تحقیق ایک محقق نے پیش کر دی ہے، اور پیارے علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ایسی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک کو میں پیش کرتا ہوں جس کے تعلق سے بڑے بڑے اکابر علماء محدثین نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے جو بہت مشہور ہے؟ سرکار بیان فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اور دوسری جگہ نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اے مصطفیٰ جب علم کی بات آئی تو آپ نے اپنے آپ کو علم کا شہر فرمایا، اور
علی کو اس کا دروازہ، اور جب حکمت کی بات آئی تو آپ نے اپنے آپ کو گھر فرمایا اور علی کو اس کا دروازہ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت کے تعلق سے علماء یہ بیان فرماتے ہیں، یہ حکمت نبوت کے بعد کا درجہ ہے، نبوت سے مل کر کے آتا ہے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند تھا اور بند ہے، ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار آخری نبی اور رسول بن کر کے تشریف لائے، جیسا کہ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ تو نبوت کا دروازہ بند ہے، تو آخر یہ حکمت سے کیا مراد؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں یہاں حکمت سے ولایت مراد ہے، کہ مصطفیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، اے علی میں ولایت کا گھر ہوں، تم اس کے دروازہ ہو۔ اب اس کی اور تشریح تھوڑی سی ہو جائے تو ذرا ذہن کو سکون مل جائے۔ نبی دو جہاں نے ایک جگہ ارشاد یہ فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہے۔ اب شہر جو ہوتا ہے بہت لمبا چوڑا شہر ہوتا ہے، اب اگر اس شہر کے کسی ایک جانب دروازے کو بنا دیا جائے تو ادھر ادھر سے آنے والے بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، مگر اگر گھر ہو تو گھر کی کیفیت شہر کے مد مقابل چھوٹی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اب شہر کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ علم کا ذکر جب کرنا ہوا تو نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ مجاز یہ ملا کہ اور لوگ بھی ادھر ادھر سے آ کر کے علم کو حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح کی دیوبند کے ملاؤں نے علم کو حاصل کیا، نانوتا کے ملاؤں نے علم کو حاصل کیا، سہارنپور کے ملاؤں نے علم کو حاصل کیا، بھوپال دلی کے ملاؤں نے علم کو حاصل کیا۔ وہ عالم تو کہے گئے مگر علم کی برکتوں سے محروم رہے، اور اگر یہ علم کو ادھر ادھر سے حاصل تو کر لیے، مگر حال کیا ہوتا ہے؟ ولایت کی ہوا ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ علم کے شہر میں ادھر ادھر سے آ گئے، وہاں سے علم کے چھیٹے کو حاصل تو کیا، مگر ولایت کی ہوا کیوں نہیں بھی لگی؟ کیونکہ نبی دو جہاں نے اپنے آپ کے تعلق سے ارشاد دوسری جگہ یہ فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ گویا کہ گھر جو ہوتا ہے وہ گھر کی نگرانی گھر والا بڑی آسانی کے ساتھ کر لیا کرتا ہے، علی شیر خدا مشکل کشا اس کے دروازہ ہے۔ گویا کہ نبی یہ بیان فرماتے ہیں ولایت کے گھر کے دروازہ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ اسی وجہ سے اور دھرم کے لوگوں میں عالم تو نظر آتے ہیں مگر ولی نظر نہیں آتے ہیں۔ ولی دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو غریب نواز کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو مخدوم سمنا کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو شاہ برکت اللہ کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو محدث اعظم کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو مجدد اعظم کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو صدر الشریعہ کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو حافظ ملت کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو برہان ملت کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے تو سید سالار مسعود غازی کو دیکھو، ولی دیکھنا ہے اور بھی سنی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ولیوں کو مانتے ہیں ان ولیوں کو دیکھو۔ احمد آباد میں دیکھو قطب عالم کا آستانہ ولایت کا نشان ہے، اور شاہ عالم کا آستانہ ولایت کی پہچان ہے۔ یہ سارے آستانے ہیں جو ولایت کی پہچان ہے، کیونکہ ان کو برکتیں مل رہی ہیں تو کہیں اور سے نہیں بلکہ علی کے در سے مل رہی ہے۔ اب اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ جس کو ولایت حاصل کرنی ہو وہ کہیں اور نہ جائے، در ولی پر پہنچ جائے۔ اور نبی دو جہاں نے علی شیر خدا مشکل کشا کو انا دار الحکمت وعلی بابھا فرما کر یہ مجاز بھی دے دیا ہے کہ اے علی سے محبت کرنے والوں، ولایت اگر تمہیں چاہنی ہے تو علی تک آؤ۔ اور ایک جگہ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے، جیسا کہ ایک روایت میں نے کل پیش کی تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار نے رات میں پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر
पुलसराज से वही पार होगा जिसको प्यारे अली उसकी चिट्ठी दे देंगे। चुनांचे प्यारे अबू बकर इसको सुने, अपने ज़हन में नक्श कर लिए। सुबह प्यारे अली शेर खुदा मुश्किल कुशा से मुलाकात हो गई, देखा मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट को देख करके अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने कहा, ऐ प्यारे अबू बकर सिद्दीक भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो कहते हैं रात में नबियों के नबी ने मुझसे ये कहा है कि पुलिस राज से वही पार होगा जिसको प्यारे अली चिट्ठी दे देंगे, उसकी टिकट दे देंगे, इस वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो प्यारे अली कहते हैं ये रात में आपसे जाने कायनात ने फरमाया, लेकिन मुझसे भी मेरे नबी ने, नबियों के नबी ने फरमाया है कि ऐ अली पुलिस रात से पार होने की टिकट उसी को देना जिसके सीने में प्यारे अबू बकर की मोहब्बत बसी होगी। पता ये चला कि अगर पुलिस रात से पार होना है तब भी अली से टिकट लेनी पड़ेगी, जन्नत में जाना है तब भी अली से टिकट लेनी पड़ेगी। नबियों के नबी बयान फरमाते हैं अली मुश्किल कुशा के ताल्लुक से कि मैं रब की अता से अली को ये देता हूं कि अली जिसको चाहे जन्नत में करे और जिसको चाहे जन्नत से रोक दे। ये मालिके जन्नत हैं जो प्यारे अली शेर खुदा मुश्किल कुशा के ताल्लुक से फरमा रहे हैं। और क्यों ना हो दीवानों, हम जिस हसन और जिस हुसैन का जिक्र करते हैं उन्हीं के अब्बा हुजूर तो प्यारे अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हैं। इनके शादी का वाकया इंशाअल्लाह ताला वो भी आप सबके माबैन पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी कि अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की शादी और शहजादिये मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी किस अंदाज से हुई वो इंशाअल्लाह ताला कल की तारीख में पेश किया जाएगा। लेकिन अली शेर खुदा के ताल्लुक से जो जिक्र ये हो रहा है, ये अली शेर खुदा बहुत ही मुकर्रब अल्लाह के सच्चे सहाबी और दीवाने हैं। अभी जो आयत पाक हमने पढ़ी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, ऐ हबीब फरमा दो कि ऐ लोगों मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत में है कौन? एक सवाल पैदा होता है कि अहले बैत में कौन कौन लोग हैं। कुछ उलमा ये कहते हैं कि अहले बैत के अंदर अहले इबा है, अहले इबा से मुराद पंजतने पाक, और कुछ उलमा ये कहते हैं अहले बैत में अज़वाजे मुतहरात भी शामिल हैं। सरकार की जो ज़ौजे मुकर्रमा है, बीवियां हैं, वो भी अहले बैत में शामिल हैं। और नबीये दो जहां दोनों आलम के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आयत ततहीर का नुज़ूल हुआ तो हम सब के आका दोनों आलम के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, ऐनल अली, कहाँ है अली? प्यारे अली शेर खुदा मुश्किल कुशा आगे बढ़े, आकाए दो जहां ने उनको अपने सामने बिठाया। फिर आवाज दी, ऐनल फातिमा, कहाँ है प्यारी फातिमा? सैयदा फातिमा तशरीफ लाती है। हम सब के आका ने उनको भी सामने जगह अता फरमा दी। उसके बाद में मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐनल हसन, कहाँ है हसन? इमाम हसन आगे तशरीफ ले गए, सरकार ने अपने जानुए मुकद्दस पर उनको बिठा लिया। फिर नबियों के नबी इरशाद फरमाते, ऐनल हुसैन, कहाँ है हुसैन? प्यारे इमाम हुसैन गए, सरकार ने उनको दूसरे जानू पर बिठा लिया। उसके बाद में हम सब के आका कायनात के वाली चारों तन को जमा करके, खुद अपने आप को मौजूद करके, पांचों तनों को जमा फरमा करके, पंजतन पाक का इस्तेमाल फरमा करके एक नूरानी चादर को अपने सरे मुकद्दस पर रखी, सबको चादर में छुपाया और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, मौला यही मेरी अहले बैत है, जो इनसे प्यार करे तो भी उनसे प्यार फरमा, जो इनसे एराज रखे मौला तो उनसे दूरी फरमा ले। गोया कि नबीये दो जहां ने इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, हजरत अली शेर खुदा को
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو اہل بیت کا مینار فرمایا کہ یہ اہل بیت کے چشم و چراغ، یہ اہل بیت کے مینار ہے، ان سے محبت کیا جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے جب نبی دو جہاں سے پوچھا گیا اے آقا دو جہاں کون ہے اہل بیت میں، تو نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں علی فاطمہ وابناہما، علی فاطمہ اور ان کے بیٹے وہی اہل بیت ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں نے یہ اہل بیت کی نشاندہی فرما دی ہے، لیکن علماء یہ بیان فرماتے ہیں اہل بیت کے اندر یہ چار نفوس قدسیہ اور خود میرے آقا دونوں عالم کے سرکار بھی تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد میں ایک جماعت یہ کہتی ہے ازواج مطہرات بھی اسی میں شامل ہے۔ بہر کے ہم سب کو سب سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ان سے بھی محبت اور پیار ہونی چاہیے۔ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، اور حسن و حسین یہ مسلمانوں کے مقتدا اور پیشوا ہے۔ سیدہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ علی شیر خدا مشکل کشا یہ باب علی اور باب ولایت کے ترجمان ہے، اور ولیوں کے امام ہے۔ ان کی شان بھی اعلیٰ اور بالا ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنی چاہیے، ان سے عقیدت کرنی چاہیے۔ اگر ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے پیار ہے، تو ہر انسان جو ان سے پیار کرتا ہے تو سمجھ لو جو ان سے پیار کرتا ہے اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہے، اس کا بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کیجئے۔ علی شیر خدا مشکل کشا ان میں پہلے ہیں جن سے محبت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہجرت کی رات جب آتی ہے تو آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا، اور وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ نہیں مجھے لگ رہا کہ آواز کم آ رہی ہے۔ 40 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو باتیں یہاں پہ ہیں، چونکہ کیا یہ تسلسل جو ہے یہ ذکر علی، ذکر مولا علی اور ذکر شہادتین جو بھی ہو وہ جوش اور جذبے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا محسوس ہو کہ ہاں وقت زیادہ ہو گیا ہے تو پھر بات کو ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ ابھی تو عنوان بہت خشک ہے، اور شان مولائے کائنات تو ماشاءاللہ راتوں رات بیان کیے جائیں تب بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ سر جھک جائے تو ذکر علی نہیں ہونا چاہیے، چہرہ کھل جائے تو ذکر علی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر منافقت کا دور جب پیدا ہوا، نفاق اور منافق لوگ پیدا ہو گئے، تو شناخت کرنا بڑا دشوار تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو کہتے حضرت سعد بن وقاص کہ اس دور میں ہم لوگ علی 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 کی رٹ لگاتے، جب نام علی کہتے جب چہرہ کسی کا کھل جاتا تو ہم سمجھتے یہ مومن ہے، چہرہ مرجھا جاتا تو ہم سمجھتے منافق ہے۔ تو یہ حضرت علی کی نام کی برکتیں ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بات اپنے اوپر مت لیجئے، یہ منافقوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگ سب کے سب مومن ہیں، ذکر علی سے ہم سب کا سینہ کھل جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے، اور جب کبھی بھی دشمنان علی کوئی ہوتا ہے اور اس کے سامنے جب ذکر علی ہوتا ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ تو نبی دو جہاں کے پیارے داماد علی شیر خدا مشکل کشا کا ذکر بالکل تازگی میں سننا چاہیے، بالکل بیداری کی حالت میں سننا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پیارے علی کا کرم ہے جنہوں نے اپنے ذکر کی محفل میں ہم کو بلا لیا ہے اور اپنے ذکر کی محفل میں ہم کو بٹھا لیا ہے۔ یہ اگر مجاز ہو تو سمجھو کہ ذکر علی کے فیضان سے ہم کو بھی فائدہ ملے گا، آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ اصلاحی گفتگو ہو اس میں کوئی کچھ نہ بولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ذکر اہل بیت ہو، ذکر صحابہ ہو، فضائل علی ہو، فضائل امام حسن مصطفیٰ ہو، فضائل شہید کرب و بلا ہو، تو ایسے موقع پر ہر ایماندار کو تازہ دم ہو کر کے اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہیے
یزیدی نہیں حسین کا ذکر سن رہا ہے، بلکہ سن رہا ہے تو سچا پکا حسینی سن رہا ہے، یا علی کہنے والا سن رہا ہے، نبی یہ دو جہاں کا دیوانہ مستانہ سن رہا ہے۔ انہی باتوں پر میں آج اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل جیسا موقع ہوگا اسی حساب سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔